ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں آ کر باتیں کرنی شروع کی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا، اور اقام یقیم کھڑا کرنا۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ صحیح ہے کہ قائم رکھو دین کو، میں نے کہا قائم کرو دین کو۔ دونوں ترجمے 100% درست، مراد ایک ہی ہے، اس کو بھی جان لیجئے تاکہ اس معاملے میں کوئی شخص آپ کو مغالطے میں مبتلا نہ کر سکے۔ دیکھیے مثال ہے خیمے کی۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جاتا ہے۔ آندھی آ رہی ہے، اس کے کھوٹے مضبوط کرو، رسی دیکھو کوئی کمزور تو نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھکڑ آ رہا ہو تو آپ رسیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، آپ بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ خیمہ گرنے نہ پائے۔ یہ کیا ہے؟ خیمے کو قائم رکھنا، اس لیے کہ کھڑا ہے۔ اور اگر خیمہ گر جائے تو سیدھی بات کیا ہوگی؟ اب رکھیں گے کس چیز کو؟ وہ تو گر چکا۔ اب ترجمہ ہوگا قائم کرو، اس خیمے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں مفہوم کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ صرف ماحول کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ فرض کیجئے کوئی شخص پیدا ہوا ہے خلافت راشدہ میں، دین قائم تھا کہ نہیں؟ اب وہ قائم کرے گا کس چیز کو؟ دین تو قائم ہے۔ اب اس کا فرض کیا ہوگا؟ دین کو قائم رکھو۔ جو کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، آندھیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ یہ جو مرتد ہوئے، ارتداد کی ایک آندھی آئی، مانعین زکوٰۃ کی آندھی آئی، یہ نئی نبوتوں کے دعوے دار جو ہے ایک جھکڑ بن کر اٹھے۔ یہ سب کس لیے اٹھے تھے؟ کہ وہ دین جو قائم کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں، جو پورے نظام زندگی کے اوپر اللہ کی اطاعت غالب کر دی تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس خیمے کو گرا دیں، اس دین کو پھر زمین بوس کر دیں، یہ دین پھر پامال ہو جائے۔